ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 120 نمبر کی قسط پیش کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح قرآن نے مسلم فوج کو اصولی تلقینات سے نوازا تھا، اس لیے کہ مسلم فوج نے معرکہ وحد میں ڈسپلن کو توڑ کر نقصان اٹھایا تھا۔ اب اس سلسلے کی دوسرے اہم پہلو کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس معرکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر رفقا نے جس سرفروشانہ محبت اور والہانہ فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو اپنی روح مقدس سے مالا مال کرتا رہے گا۔ دراصل کوئی بھی تحریک ہو، اس کے داعی اول اور اس کے قائد اعلیٰ کی شخصیت بہرحال اس کی ایک اہم قوت ہوتی ہے، لیکن اسلامی تحریک میں تو داعی اور قائد کے لیے گہری محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خصوصاً اس منصب پر جب رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی رونق افروز ہو تو اس کے لیے انتہائی فداکاری لازم ہے۔ اسلامی تحریکات کسی طرح بھی اپنے داعی و قائد کو ایک طرف ڈال کر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تحریک اور اس کے داعی دونوں کی قوت، عزت اور دائرۂ اثر کی وسعت بالکل مشترک ہو جاتی ہے۔ وہ جماعت بہت ہی اندھی جماعت ہو سکتی ہے جو داعی و قائد کو نظر انداز کر کے اور اس کو بے وقعت بنا کر تحریک کے مجرد اصولوں کو غالب کر لے جانا چاہیے۔ تحریکوں کے لیے اصول اور قیادت دونوں ایسے لازم و ملزوم عنصر ہیں کہ اصولوں پر محکم ایمان اور قیادت کے لیے گہری محبت و فداکاری یہ ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا آپ کی ہستی پر رسول ہونے کی حیثیت سے بھی پروانہ وار فدا ہوتے تھے، اور دوسری طرف یہ شعور رکھنے کی وجہ سے بھی کہ آپ کا وجود تحریک کی جان ہے، آپ کی زندگی کے تحفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ کی توسیع کے لیے جان نثار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے لازوال نقوش انہوں نے میدان احد کے قرطاس پر ثبت کیے ہیں۔ دشمن کے دل نے جب ہجوم کیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا گونجی، کون مجھ پر جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن چند انصاریوں کے ساتھ بڑے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک کے بعد دیگر 7 عشاق نبی نے اپنے آپ کو نثار کر دیا۔ ان میں ایک زیاد تھے جن کو نیم جان حالت میں لایا گیا تو آخری قوت سے کام لے کر انہوں نے اپنا سر آگے بڑھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مس کرایا۔ عبداللہ بن قمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ لپک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت گہرا زخم کندھے پر لیا۔ انہی کے حائل ہونے کی وجہ سے یہ وار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اوچھا ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا اور اپنی پیٹھ کو پوری طرح سے ڈھال بنا دیا، جس پر کتنی ہی تیر آ کے پیوست ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے دشمن کی تلواریں ہاتھوں پر روکی اور ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر لیے کھڑے رہے اور ساتھ ہی جوش سے ناوک اندازی کی کہ 2-3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان کھجورے کھاتے کھاتے اتفاقاً آ پہنچا۔ یہ عالم دیکھ کر اس کے اندر بھی جذبہ شوق امڑ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر لڑ کر قربان ہو جاؤں تو میرا انجام کیسا ہوگا؟ فرمایا جنت۔ کہنے لگا اچھا، اگر میں نے ان کھجوروں کو کھانے کی مہلت پالی تو بڑی عمر پائی۔ یہ کہتے وہ ایک دم ٹوٹ پڑا اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شہادت کا جام نوش کر لیا۔ جس تحریک میں ایسا ایثار محبت کام کر رہا ہو، اس کی موجوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر ایک نمونہ تھا جو حضرت سعد بن ربیع نے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی اپنے رفیقوں سے گہری محبت و شفقت رکھتے تھے اور ہر ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توجہ رہتی تھی،
اس لیے جنگ کے خاتمے پر ایک ایک کی تحقیق حال فرمائی۔ اس سلسلے پوچھا کہ حضرت سعد بن ربیع کہاں ہے؟ تلاش کیا گیا تو ایک طرف جسد جاں بلب پڑا تھا۔ آخری لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام شوق اور دعائے محبت کا ہدیہ بھیجا، نیز ساتھیوں کو بطور وصیت پیغام دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کا ہاتھ پہنچ گیا اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہوئی تو پھر بارگاہ الہ میں جو تمہاری کوتاہی کا کوئی عذر نہ سنا جائے گا، نہ اپنے کرب کا خیال، نہ اعزہ و اقربا کی فکر، نہ مال و جائیداد کے مستقبل پر کوئی کاوش لے دے کے خیال ہے تو نصب العین کا اور اس کے داعی کا۔ ناظرین گرامی، تیسرا اور اہم ترین پہلو یہ تھا کہ مکہ کی انقلاب دشمن فوج نے اپنے گھناؤنے جذبات کا مظاہرہ یوں کیا کہ مسلم شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی، خصوصاً ان کی خواتین نے اپنی منتوں کو پورا کرنے کے لیے لاشوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور ان کے ناک کان کاٹ کر ہار بنا کر گلوں میں ڈالے۔ ہند یا ہندا جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، جو زنان دستے کی سربراہ تھی، اس نے شان درندگی کا افسوسناک نمونہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بگاڑا، پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کے چبا دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جحش کا مسئلہ کیا گیا۔ خود ابو سفیان کی حرکت یہ کہ وہ حضرت حمزہ کے دہن مبارک پر کمان سے مار مار کر کہتا دیکھا گیا کہ لو آپ مزہ چک لو۔ لیکن دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم فوج کو سختی سے باز رکھا کہ وہ دشمن کی لاشوں کا مسئلہ کریں یا ان کی بے حرمتی کے مرتکب ہوں۔ اسلامی تحریک کے اصولوں میں انسانیت کا احترام شامل تھا اور وہ اپنے علمبرداروں کو یہ اذن نہیں دیتی تھی کہ دوسرے اگر پستی میں گرے تو جواباً مسلمان بھی پستی میں گر سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو جب اپنے لوگوں کی اس کرتوت کی خبر ملی تو اس نے خوشی سے اس کا خیر مقدم کیا، مگر ایک ساتھی کی گرفت کرنے پر وہ خبردار ہوا کہ ایسی ذمہ داری لے کر کہیں کوئی جوابی کارروائی نہ بھگتنی پڑے، نیز رائے عامہ کے دائرے میں اپنا اثر اور نہ گر جائے۔ ابو سفیان جب آخر وقت میں پہاڑی پر آیا تھا تو اسی احساس کے تحت اس نے اعلان کیا کہ یہ واقعات میری مرضی سے نہیں ہوئے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ گیا کہ ان کے ہونے پر میں رنجیدہ بھی نہیں ہوں۔ ناظرین گرامی، آج اندازہ کرنا مشکل ہے کہ انقلاب دشمن قوت کی اس کمینہ حرکت نے اس کے عوام میں اثر میں کتنی کمی ہوگی۔ البتہ ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ ابو سفیان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کمان مارتے دیکھ کر جلیس بن زبان کنانی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی کنانہ، قریش کے بڑے سردار کو دیکھتے ہو یا اپنی بنی عم کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ اس پر ابو سفیان چونکا تھا۔ چوتھا اہم پہلو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو میدان جنگ کا جو پاکیزہ اخلاق سکھا رہے تھے، اس کی ایک جھلک اس واقعے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ ابو دجانہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے تو ہندا ان کے سامنے آ گئی۔ ہندا اگرچہ میدان میں شریک جنگ تھی اور مسلمانوں کے خلاف اس کے جذبات نہایت زہریلے تھے، لیکن ابو دجانہ نے اس کے سر پر تلوار تان دینے کے بعد اس احساس سے چونک کر روک لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار کے شایع نشان نہیں ہے کہ اس سے کسی عورت کی جان لی جائے۔ کتنا قیمتی اور کتنا ضروری واقعہ ہے۔ ناظرین، پانچواں پہلو یہ تھا کہ مسلم خواتین نے معرکہ احد کے سلسلے میں جس ایمان، شجاعت، صبر اور تحریک کی وفاداری کا مظاہرہ کیا، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک نے اس صنف کو حالت جمود میں پڑا نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے متحرک کیا، اس کی تربیت کی اور اس سے خدمات لیں۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ کس طرح ام عمارہ نے ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا اپنے آپ کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ اطلاعات سن کر مدینے سے جب احد پہنچیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے زبیر سے کہا کہ حضرت صفیہ کو اپنے ماموں کی ناش تک نہ جانے دو، کیونکہ اس منظر کی یہ تاب نہ لا سکیں گی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میں ایک سارا قصہ سن چکی ہوں اور رائے حق میں کوئی بڑی قربانی نہیں۔ ان کو اجازت دے دی گئی، بڑے صابرانہ طریقے سے ایک نگاہ ڈالی، دعائے مغفرت کی اور چلی آئیں۔ اس کے ساتھ ہی ہند نامی ایک انصاریہ جو عمرو بن جموح کی زوجہ اور خلاد بدری کی والدہ تھیں، ان کے لیے آزمائش بہت ہی کڑی تھی کہ ان کے باپ، بھائی، شوہر سبھی اسلام پر نثار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ان سارے زخموں کو حوصلہ مندی سے کلیجے پر لے کر بار بار یہی دریافت کیا کہ کیا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں۔ جب ان کو ادھر سے اطمینان ہوا تو پکار اٹھیں، آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں، تو پھر کوئی مصیبت بھاری نہیں، سب کچھ گوارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ جیسی معزز پردہ نشین خواتین ہنگامی مصیبت کے عالم میں پائنچے چڑھائے ہوئے دوڑ دوڑ کر پانی کی مشکیں بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پلاتی۔ مسلمانوں کی شکست کی اطلاع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر پا کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی احد پہاڑ کی طرف آ گئی تھی۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور مرہم پٹی کی۔ چھٹا پہلو یہ تھا ناظرین گرامی کہ قائد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کی تو وہ سر پر سرخ رومال باندھے تلوار لہراتے ہوئے خوب اکڑ اکڑ کر دشمن کی صفوں کی طرف بڑھے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، مگر اس طرح کے مواقع پر پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بڑے اہم نکتے کی وضاحت کر دی۔ عام زندگی میں افراد کا کسی بھی پہلو سے اکڑ دکھانا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن دشمنوں سے کشمکش اور تصادم کرتے ہوئے مفاخرت اور اکڑ کا اندازہ عین مطلوب ہے۔ ان کی ساری خوبی ہے، مگر وہ کوئی غیر حکیم شخص ہی ہو سکتا ہے جو جنگ کے میدان میں بھی ایک اچھے اخلاقی اصول کو غلط طور پر استعمال کر کے دشمن کے سامنے تواضع اور عجز و انکسار کا مظاہرہ کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک کلمے سے اس غیر حکیمانہ مذہبی ذہنیت کا ازالہ کر دیا جو اصول پرستی کے غلط زعم میں پڑھ کر بعض اخلاقی قدروں کو بے محل طور پر الٹے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتی ہے۔ جنگ کے میدان کے علاوہ شعر و خطابت کے میدان میں بھی جو اس دور میں سیاسی رنگ رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعروں اور خطیبوں کے ذریعے مفاخرت کرائی ہے۔ اسی طرح عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طواف میں بھی پھیل کر مظاہرے قوت کا حکم دیا اور صحیح کرتے وقت بھی تن کر قدم اٹھانے کی تاکید کی۔ بعد میں یہی سنت قائم ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دعا یہ بھی کہا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو آج کفار کے سامنے قوت کا اظہار کرے۔ گویا کشمکش کے کسی بھی دائرے میں عجز و انکسار کا استعمال مہلک حد تک غلط ہوگا۔ اسلامی تحریک ایسے اندھے جنوں کے بل پر نہیں چل سکتی جو اخلاقی حصول اقدار کا صحیح استعمال مواقع کے فرق کو پہچان کر نہ سکے۔ ساتواں پہلو یہ تھا ناظرین گرامی کہ سچائی اور نیکی ایسی طاقتیں ہیں جو انسانی جوہر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ مدینے کے ایک صالح نوجوان عمر بن سامت نے، جن کا معاملہ مسلمانوں سے حامیانہ و ہمدردانہ تھا لیکن اب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، معرکہ احد نے ان کے سوئے ہوئے جذبے کو جگایا، ایمان لائے، تلوار لے کر چپکے سے جنگ میں شریک ہو گئے اور شہادت پائی۔ اور دم آخر بنے عبد الاشحل کے لوگوں نے اپنے آدمی کو پہچانا اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حق کی حمایت میں لڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایسا جنتی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی اس پر ایمان لائے اور فوری میدان جنگ میں کود پڑے تھے، اور ان کا نام کیا ہے؟ بنی عبد الاشحل۔
کے خاندان میں سے حضرت عمر بن ثابت، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنتی ہو گئے۔ دوسری مثال مخیر، یک یہودی جو بنی ثعلبہ کی ہے، جس نے سچی یہودیت کا تقاضا سمجھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں لڑنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے یہودیوں کو بھی دعوت دی۔ انہوں نے ایک مقدس عذر پیش کر دیا کہ آج یوم سبت ہے، جنگ کے لیے نکلنا روا نہیں۔ مخیریق نے کہا کہ اس وقت سبت وغیرہ کچھ نہیں، وہ تنہائی میدان میں پہنچا، لڑا اور جان آفریق سپرد کر دی۔ بالکل دوسری نوعیت کی مثال قزمان کی بھی ہے، جس کے جہنمی ہونے کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ شخص مسلمانوں کے ساتھ ہو کر خوب لڑا اور زخموں سے نڈھال پایا گیا۔ لوگوں نے تحسین کی کہ تو نے بڑا کام کیا۔ اس نے کہا میں تو فقط قومی حمیت میں لڑا ہوں، بدنصیب نے زخموں کے کرب کے مارے خودکشی کر لی۔ خدا نے اس سے کفار کے خلاف کام بھی لے لیا، اس کی جان بھی کھپ گئی اور ٹھکانہ بھی جہنم ہوا۔ خدا اس انجام سے بچائے۔ ناظرین گرامی، 8واں پہلو یہ تھا کہ جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، اس موقع پر جاہلیت کی منفی قوت بھی نشے پندار میں خوب مست تھی اور کفر کی حمایت کا جذبہ بھی پورے زور سے کام کر رہا تھا۔ قریش کا جھنڈا اٹھانے والے علمبردار اگرچہ ایک ایک کر کے قتل ہوئے اور کسی کو جم کے کھڑا رہنا نصیب نہ ہوا، لیکن نئے افراد آگے بڑھ کر ان کی جگہ لیتے گئے۔ آخر جب ثواب نامے ایک شخص نے جھنڈا تھاما تو ایک ایسی تلوار پڑی کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر گر گئے اور علم کے ساتھ ہی سینے کے بل اسی کے اوپر گرا اور یہ کہتے ہوئے ختم ہو گیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ کچھ دیر علم اسی طرح خاک پر پڑا رہا۔ آخر عمرہ بنت علقمہ نامی خاتون بہادری سے آگے بڑھی اور علم اٹھایا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مثبت انقلابی قوت کے ظہور سے قدامت میں بھی کچھ دیر کے لیے نئی روح دوڑنے لگتی ہے، مگر احد میں در حقیقت مکے کی قوت نے اپنا آخری ابال دکھایا تھا اور بہت ہی زیادہ جانیں ضائع ہوئی تھی۔ میں کہ انشاءاللہ ناظرین گرامی کچھ اور اہم ترین پہلو ہے، اگلی قسم میں ضرور اس کو بیان کیا جائے گا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ